بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری خواتین، آپ حضرات کے لیے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی فائدہ دینے والی ویڈیو آج آپ حضرات کے لیے لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بات کرنا ہے تجارت کے تعلق سے۔ آج ہمارا موضوع ہے تجارت۔ تجارت کے موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ تجارت کرنے میں کتنے فائدے بیان کیے گئے ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور تجارت کرنا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اور تجارت کے اندر کتنی روزی رکھی گئی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے عزیزو، پہلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، تجارت کا فائدہ بتاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، تو اتنا سونا تھا کہ سونے کو آریوں سے کاٹا جاتا تو آریاں ٹوٹ جاتی، آرے ٹوٹ جاتی، اور سینکڑوں گھوڑے، سینکڑوں اونٹ موجود تھے، مال کی بہت فراوانی، بہت زیادتی، مال و اسباب کے انبار لگے ہوئے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، ان کا کام کیا تھا؟ آپ کا جو کام تھا وہ تجارت کا کام تھا، تجارت کا پیشہ کرتے تھے، تجارت کا کاروبار، یعنی تجارت کا کام کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنی ترقی ان کو کیوں ملی؟ اتنی مال میں برکت کیسے حاصل ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے کاروبار جو کیا وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کیا۔ آج جو ہم کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر ہم بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میاں ہمیں کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے پیسے مر گئے اور ہمارے کاروبار نیچے کو جا رہا ہے، ہمیں ترقی نہیں مل رہی ہے۔ تو بس وجہ یہی ہے، ترقی نہ ملنے کی اور ناکام ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ہم کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر جھوٹ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، مکاریاں ہم کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اچھا مال دکھا کر برا مال دیتے ہیں۔ لیکن نبی فرماتے ہیں جیسا مال آپ نے دکھایا ہے سیمپل میں، ویسا ہی مال آپ کو دینا ضروری ہے۔ آپ نے دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور تو آپ دھوکے باز کہلائیں گے، منافق کہلائیں گے۔ میری عزیزو، جیسا مال آپ دکھا رہے ہیں ویسا ہی دیں تو آپ سچے تاجر ہیں۔ تو اتنا مال و اسباب تھا، آپ سے لوگوں نے پوچھا تھا، آپ کی حیات میں وصال ہونے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ اتنی مال میں برکت کیسے ہو گئی؟ کیا طریقہ کار ہے آپ کا تجارت کرنے کا، کاروبار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو دیکھیے، میں بتا دوں آپ کو، آپ نے پنیر سے کاروبار شروع کیا تھا، 2 کلو پنیر سے، اور تجارت کے 3 اصول انہوں نے بتائے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجارت کے 3 اصول میں بتاتا ہوں، اور ان 3 اصولوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مال میں بے انتہا برکت ہوگی۔ پہلی بات یہ فرمائی آپ نے کہ میں مال ادھار نہیں خریدتا اور نہ میں مال ادھار بیچتا ہوں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ اور تیسرا انہوں نے فرمایا کہ میں مال میں ذخیرہ اندوزی نہیں فرماتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مال کا اسٹاک لگا دیا، مال کی بھرسال ڈال لی، اکٹھا ڈال لیا، ہے نا؟ مال کا جب اسٹاک لگا دیا ہم نے، اور تو کس لیے لگایا ہے کہ آگے چل کے پیسے بڑھ جائیں گے۔ مال کی جو ہم نے بھرسال ڈالی، مثال کے طور پہ ہم نے چاول ڈال لیا، اور چاول جب ہم نے ڈالا تو ہم نے 100 روپے کو چاول خریدا گوری کا، اور ہم کو یہ انتظار ہے کہ جیسے ہی 110 روپے ہو جائے گا تو ہم اس کو بیچ دیں گے، 105 روپے ہو جائے گا تو ہم اس کو بیچ دیں گے۔ اب ایک وقت ایسا ہے، 1 مہینہ یا 2 مہینہ گزرا اور 105 روپے چاول ہو جاتا ہے، پھر ہماری نیت میں بے ایمانی آ گئی کہ نہیں یار، ابھی 5 روپے بڑے ہیں،
5 اور بڑھ جائیں گے تب میں بیچوں گا۔ جب 10 بڑھ جاتی ہے تو پھر کہتی ہیں یار 15 ہو جائیں، 20 ہو جائیں۔ جب 20 ہو جاتے تو کہتے ہیں یار 30 ہو جائیں، 30 ہو جاتے تو کہ 40 ہو جائیں، یار 50 ہو جائیں۔ جب 150 روپے چاول ہو جائے گا تو ہم بیچیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیسے گھاٹا ہوتا ہے مال میں؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ مال جو ہے 100 روپے پر آ جاتا ہے۔ چاول ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو، کہ 100 روپے پر آ جاتا ہے۔ جب 100 روپے پر آتا ہے تو 100 میں خریدا تھا، تو پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یار اور نہ گھٹ جائے، تو پھر یہ گھاٹے سے بیچتا ہے، جلدی جلدی بیچتا ہے۔ اس کو جن پیسوں میں لیا تھا وہی پیسے، انہی پیسوں میں مال کو خالی کرتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں مال میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، 5 روپے بڑے ہیں آج تو میں آج ہی بیچ دیتا ہوں، کل 10 کا انتظار میں نہیں کرتا۔ میں انڈا کھاتا ہوں، مرغی نہیں کھاتا۔ جو مرغی کھانے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کو انڈا ملتا ہے نہ ان کو مرغی ملتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو فائدہ اتنا لیتے جیسے آٹے میں نمک، تو وہ نہ ان کو آٹا ملتا ہے نہ نمک ملتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ آٹے میں نمک، جھوٹ بولتے ہیں نا وہ۔ اگر وہ سچ بولتے تو مال میں ان کے برکت ہوتی، ان کے گھروں میں خوشحالی ہوتی، اچھی سکون والی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اگر وہ سچائی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے تو نماز پڑھنے والے ہوتے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے، سچے پکے مومن مسلمان بن جاتے، گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ لیکن وجہ یہی ہے کہ کاروبار میں جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، مکاری دکھانا، فریب کرنا، یہ سب مال کی برکت کو اڑا دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مال کی برکت ختم کر دیتی ہیں، مال میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کا لب لباب اور نتیجہ یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں، پوری ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 اصول ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے 3 اصول ہیں کہ نہ میں مال ادھار خریدتا ہوں، نہ مال ادھار بیچتا ہوں، اور میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ آپ بھی یہ 3 اصول اپنائیے، نہ مال کسی سے ادھار خریدیں، نہ کسی کو بیچیں، نہ ذخیرہ اندوزی کریں۔ آج مال لیا ہے، کل کو اگر 5 روپے بڑھ جائیں تو 5 ہی روپے میں بیچ دیں، 10 کا انتظار نہ کریں۔ پھر دیکھیے کیسے مال میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ان اصولوں پر عمل کر کے دیکھیے، پھر مجھ سے بتانا آپ۔ میرے عزیزو، اب میں آپ کو یہاں پر کچھ حدیثیں سناتا ہوں، سرکار نے تجارت کے فائدے بتاتے ہوئے کیا فرمایا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنرمند پیشے والے مسلمان اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں ہنرمند پیشے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی جو پیشہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ دوست ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوستوں کو خالی نہیں رکھتا، نقصان نہیں ہوتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کے مالوں میں برکت دے دیتا ہے۔ دوستی اس لیے ہوتی ہے کہ دوست کا فائدہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اچھے تاجروں کو۔ تو اللہ کا دوست بن جائیے، سچے تاجر بن جائیے، اللہ تعالیٰ آپ سے دوستی فرمائے گا۔ دوسری حدیث سنیے، آپ نے فرمایا، آقا فرماتے ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقین و شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پیشہ ور لوگوں کی کمائی سب چیزوں سے حلال ہے اگر وہ آپ کی نصیحت بجا لائے۔ سمجھے؟ پیشہ ور لوگوں کی کمائی سب چیزوں سے حلال ہے، پیشہ ور لوگوں کی کمائی سب چیزوں سے حلال ہے اگر وہ آپ کی نصیحت بجا لائے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر وہ ایمانداری سے پیشہ کرتا ہے، ایماندار تاجر ہے، اگر ایمانداری سے پیشہ کرتا ہے تو اس کو مال میں ضرور فائدہ ہوگا، اللہ برکتیں اس کے اندر ضرور عطا فرمائے گا۔ یہاں پر میں آپ حضرات سے چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کوئی بھی پیشہ کرنا چاہیں، کوئی بھی کاروبار اگر کرنا چاہیں تو اپنے گھر کے بڑوں سے، بزرگوں سے، جو ہنرمند لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، تجربے کار ہیں، ان سے مشورہ کر لیں، کون سا کام کریں، ان کو تجربہ ہوتا ہے۔
اور مشورہ کر کے جو بھی آپ کام کریں گے تو مشورے میں خیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں مشورہ کر لیا کرو، اے میرے پیارے حبیب معاملات میں مشورہ کر لیا کرو۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ کا فرمان ہے، مشورہ کرنا، یہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔ آپ مشورے سے اگر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔